السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے، کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فَأَنَّهُ آپ کی قرأت کا فرق ہے؟ کہاں پہ؟ ہاں فَإِنَّهُ ہماری یہاں فَإِنَّهُ ہے، آپ کے یہاں کیا ہے؟ فَأَنَّهُ صح. اور جب تمہارے پاس لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سمجھے؟ من عمل منکم سوءا بجہالت، جہالت سے یعنی کہ پے در پہ کرے جا رہے، اس کے بعد اصلاح ثم تابا من بعدی و اصلح اور پھر اصلاح کرے. سمجھے؟ اچھا یہاں پر جو فرق پڑے گا نا صرف یہ پڑے گا کہ فَأَنَّهُ بیسکلی اس جملے کی کنٹینیوشن ہے، کیونکہ جب بھی انا جملے کے بیچ میں ہے تو وہ انا کی فارم میں آتا ہے، جبکہ یہاں ہم اس کی تعویل یہ کریں گے کہ فَإِنَّهُ جو ہے یہ الگ جملہ شروع ہو رہا ہے، فَإِنَّهُ غفور رحیم یعنی کہ وہ جملۃ جدیدۃ، ایک نیا جملہ ہے. دوسرا پوائنٹ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا سلام علیکم کہنے کا جواز، کیونکہ یہاں کیا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں ہماری آیت پر تو ان سے کیا کہیے سلام علیکم، حکمیہ آیت ہے فقل سلام علیکم. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہو میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضِي الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک. اب دیکھو پیچھے جو آیتیں گزری تھیں وہ کچھ اس طرح کی تھیں سملر،
to that آیا of سورہ آراف کہ میرے پاس کوئی علم نہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں ملک ہوں نہ کچھ. پھر اس میں وہ ایک تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کی عطا سے، پہلے تو بھی ثابت کرو نا کہ اب اللہ نے عطا دے دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو رسول اللہ نے فلاں کی چشم میں تھوک لگایا تھا تو یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلاں کو اندھے کو نابینا کو بینائی عطا فرما دی تھی. اس طرح کی امثلہ لے کر آتے ہیں رسول اللہ کے جیون سے. لیکن دیکھو قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے. چند آیتوں کے بعد ہی کیا کہا، پھر کلیریفیکیشن دلوائی، جبکہ پیچھے کیا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، کہ کہہ دیجئے قل لو کہ اگر میرے پاس ہوتی بھی، یعنی اگر سے مراد یہی ہے نا کہ اللہ نے دے دی، اللہ کی عطا سے ہی، کہ اگر ہوتی بھی، یعنی ایک پاسبلٹی ذکر کی جا رہی ہے، یعنی کہ پاسبلٹی بھی نہیں ہے، تو پھر معاملہ تمہارے اور میرے درمیان ختم ہو چکا ہوتا. تمہارے اور میرے درمیان نہیں ہونا، اس کا مطلب نہیں ہے وہ چیز. لیکن نہیں آتی بات سمجھ میں، الٹی کھوپڑی وہی کہ غیر الٹا لگنے سے نا اللہ تعالیٰ بچائے. نعم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. کتنی واضح آئے تھی کہ مفاتیح الغیب ہیں اس کے پاس اور اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. خیر جتنے بڑے بریلوی اس معاملے میں تو پتہ نہیں مدد والے معاملے میں کیسے گمراہ ہو گئے، علم کے معاملے میں وہ مانتے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہے نا اس کے برابر رسول اللہ کا علم نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ. اب دیکھو اللہ ایگزامپل کیا دے رہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نعم. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے. کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جسے نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. شیخ کہتے ہیں اَيْ هَذَا مِنْ ابْتِلَاءِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا میں سے اپنے بندوں کی. ابتلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امتحان. امتحان. نام حیث جعل بعضهم غنیا، سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے من اللہ، کیونکہ لفظ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو امیر بنایا، وبعضهم فقیرا، اور بعض کو فقیر. کیا کہہ رہے ہو؟ جس طرح اس آیت میں لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مطلب کہ ان میں سے جو ہے وہ بنایا. نہیں وہ آیت تو الگ ہے جو آپ پڑھ رہے ہو، یعنی کہ اللہ نے لوگوں میں جو تفاوت رکھا کہ کچھ کو غنی کچھ کو فقیر. شیخ کہہ رہے ایک ریل تھی، اس میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہی ٹی شرٹ والے مولوی اور داڑھی تھوڑی سی وائسیز کی طرح کول. تو وہ پتہ کیا اپنی طرف سے دین بیان کر رہے کہ اسلام میں تو امیر مومن کو پسند کیا گیا ہے اور رسول اللہ نے تو پناہ مانگی ہے فقر سے اور یہ سب باتیں. جبکہ وہ جو روایت ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، وہ ہے ہی ضعیف. وہ ضعیف ہے. الٹا صحیح روایت مل جاتی ہے کہ جہنم میں اکثریت عمرا کی. وہ تو چلو ایک الگ چیز ہے نا. دوسری بات یہ کہ جتنی ادعیہ نکال کے لائیں گے نا، یعنی دعاؤں کی جمع ادعیہ، اس کے اندر آپ کو زیادہ زیادہ یہ الفاظ ملیں گے جیسے وہ ہے کہ اغنینی حرامی کرنا حلالی کر کے. مجھے بھی اس کی عربی نہیں آ رہی کیونکہ میں وہ اس سے اللہ مکفینی بھی حلالی کن حرامک واغنینی بفضلک. ہاں بفضلک،
اللہم انی اسألک من فضلک، قرآن میں بھی ہے کہ اپنے فضل کہ میرے فضل کا سوال کرو. ہم نے یہ ڈکٹیٹ نہیں کرنا کہ ہمیں غنی کر دے، یہ غلط اچھا یہ کانسیپٹ بھی ہے. ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. ہاں یہ بھی. تو اللہم انی اسألک من فضلک یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کے فضل میں سے مانگو، کیونکہ ھذا من فضل ربی، اللہ جس پر چاہے. سورہ زخرف کلیئر ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ مجھے یہ دے تو میں آپ کے دین کا یہ کام کر دوں گا؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے کس سے کتنا دین کا کام لینا ہے. تو یعنی کہ دیکھو کانسیپٹ کتنے خراب ہیں. اور ایک جو ہے وہ سیکسی سا لونڈا آ کے کچھ بھی کیا کہتے ہیں دین کے نام پہ ٹی شرٹ پہن کے بتا کے چلا جاتا ہے، اور آگے پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں. جیسے میرا چھوٹا بھائی مجھے ایک زمانے میں تو کی ایک ریل بھیج رہا تھا. اب بھائی وہ عالم ہی نہیں ہے، اور عالم نہیں ہے تو کم از کم جیسے بپا جانی کہتے ہیں کہ کتاب سے پڑھ کر مسئلے اخذ کرنے کا، جیسے ہم کتاب سے پڑھ لیں کہ بھئی عالم نہیں ہے تو کم از کم کتاب. یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ کیا کہتے ہیں غنی اور یہ ساری چیزیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. ہم وہ بعضهم شریفا و بعضهم ودیعا، بعض کو شریف و بعض کو ودی بنایا. فإذا من الله بالإيمان هل الفقير أو الوديع كان محله محنا للغني والشريف. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ایک فقیر کو اور اس کے اوپر انعام کیا، تو یہ جو محنہ کا جو ہے محل ہے غنی اور شریف کے لیے. فإن كان قصد الحق واتباعی آمن واسلم، تو اگر تو اس کا قصد یہ ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بار شیطان نے آپ کو ڈی ٹریک کر دیا نا، چاہے وہ دینی حوالے سے بھی ہو، تو اس کا مین گول ریچ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب آپ یہ سمجھتے رہو گے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں جو دین کے حساب سے، اور پوری زندگی اس میں لگا دو گے. سمجھ رہے ہو؟ اور آخر میں آپ کو پتہ کیا چلے گا کہ یہ تو دین ہی نہیں. اب جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں، سیلز ایک کے بعد ایک، یار یہ تو اسراف ہے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو اور انہیں ایڈز دکھا رہے ہو اور انہیں مجبور کر رہے ہو. یہ ایسی ہوا نا کہ زبردستی انہیں اتنے ایڈز دکھا دکھا کے مجبور کرو. یعنی کہ جو کنزیومرزم کا مارکیٹ ہے کہ وہ لازمی خریدیں، انہیں چالوں سے پکڑو. جبکہ مسلمان کے لیے تو سال میں صرف ایک جوڑی کپڑا بھی کافی ہے. آپ انہیں سیل پہ سیل کے ایک ٹراؤزر پہ دو، دو پہ چار، اور پھر وہ یعنی آپ سال میں کتنی بار انہیں بیچ رہے ہو. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے ان اٹس ایسنس. لیکن آپ کو کیا لگا دیا کہ بس کیونکہ آپ سور کی کھال نہیں بیچ رہے، کاٹن کا بنا ہوا کپڑا بیچ رہے ہو، وہ حلال ہے، تو اب چاہے اس میں آپ کی پوری زندگی لگ جائے، پورا دن آپ اس کی فکروں میں لگ جاؤ، نہ عربی سیکھنی ہے، نہ دین سیکھنا ہے، نہ فقہ سیکھنا ہے، اسی میں لگے رہو. حلال ذریعہ معاش. جبکہ مسلمان کے لیے ذریعہ معاش صرف جینے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس کا اصل گول کچھ اور ہوتا ہے. کلمۃ اللہ ہی العلیہ. اگر یہ مقصد نہیں ہے اور وہ پورا دن لگا ہوا ہے، اپنا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ فائدہ کیا؟ لیکن اس نے غلط چابی گھما دی. اب 24 گھنٹے میرے سامنے جو یوٹیوب پہ وہ پرفیوم کے ایڈز آتے رہتے. ارے بھائی تم کیا لوگوں کو لوٹ رہے ہو کہ اتنی سی بوتلوں میں پانی، وہ بھی کینسرس، آپ جو ہے وہ 3-4 ہزار میں بیچ رہے ہو؟ کیوں جی؟ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح ہمارے حکومتی معاملات ہیں نا، کہ ہم نے ایک سیکولر فریم ورک پکڑ کے اس میں اسلامی چیزیں فٹ کرنے کی کوشش کی ہیں، اسی طرح نا ہمارا معاشی مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم نے ایک سیکولر فریم ورک اٹھایا کہ کیپٹلسٹ اور الٹرا ایکسپینشنسٹ کہ بس کمپنیاں بناؤ اور پھیلی جاؤ، سب پہ قبضہ کر لو. اس کو ہم نے اسلام سے پڑھ کے جسٹیفائی کر دیا. حالانکہ ہمارا اپنا یہ تھا کہ بھائی جہاں ضرورت پوری ہو جائے وہاں بریک لگا دو، اور جس کو اللہ نے بہت دیا ہو تو بس وہ چپ کر کے اللہ کی راہ میں دیتا جائے اور سادگی سے رہے. لیکن نہیں، وہ فریم ورک کی پورا الٹا ہو گیا. آپ نے اکثر کیا کہتے ہیں یہ کچھ مدارس یا انگریزی اسکولوں کے باہر لکھا ہوا نوٹس کیا ہے کہ یہاں پہ قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. بالکل. اور تم نے ساتھ میں ایک اور جملہ لکھا ہوا دیکھا ہے، حدیقۃ الاطفال. دیکھا ہے جملہ؟
شاید کوئی ایک دفعہ دیکھا ہو کبھی. یار یہاں تو عموماً کراچی میں بہت عموماً کامن ہے عبداللہ، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ حدیقۃ الاطفال ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. حدیقہ کہتے ہیں، لاہور میں نہیں لاہور میں بھی ہوگا. حدیقہ کہتے ہیں گارڈن کو، اور اطفال ہے طفل کی جمع، کنڈر گارڈن. پوائنٹ سمجھے؟ کنڈر گارڈن کو آپ نے عربی نام دے دیا، کانسیپٹ تو وہی ہے. اور اصحاب صفہ کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. آپ نے الصفہ یونیورسٹی نام رکھ کے وہاں پہ فیشن شوز ہو رہے ہیں الصفہ یونیورسٹی میں، جبکہ اصحاب صفہ کا تو چبوترا تھا، اور الصفہ یونیورسٹی کے اندر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا لباس پہن کے آؤ، ہماری کتابیں خریدو، ہمارا کورس خریدو. جبکہ اصحاب صفہ کے پاس تو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا، نہ انہیں کوئی فورس کرتا تھا کہ تم ایسے ہی رجسٹری کے اسپیسیفک ایسی چیزیں لے کر آؤ. یعنی کہ یہ جو ہے نا، اب دیکھو یہ ہے معرفت کی باتیں، کہ یہ کتنے کم لوگ ہیں جن کو یہ سوچ ایکچولی حاصل ہے کہ یار آپ نے محض نام تبدیل کر دینے سے، سمجھ رہے ہو، فرق نہیں پڑتا. یہی معاملہ کپڑوں میں بھی ہوا ہے کہ بس چونکہ ہم وہ انگریزوں والی کیپ نہیں پہن سکتے تو ہم نے جو ہے وہ کوفی کو اتنا زیادہ فیشنیبل بنا دیا، کیونکہ ہم بیسکلی ریپلیسمنٹ لائے تھے کس کی؟ وہ جو انگریزی کیپ ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو کڑائی والے کرتے ہوتے ہیں نا، یہ ہم نے کیوں شروع کرے؟ کیونکہ ہم اس کی ریپلیسمنٹ لائے تھے. ورنہ اسلام میں تو یہ کہ سادہ سا ایک رنگ کا ڈال لو، سر کے اوپر کچھ بھی ہے. اصل مقصد یہ کہ عزت دار لوگو اور سر کی پروٹیکشن ہو فرام سن لائٹ اینڈ ڈسٹ. کپڑا ڈالنا ہے یا کچھ بھی لپیٹ لینا ہے سر کے اوپر. تو یہ جو ہے نا بہت ایک خطرناک چیز ہے کہ آپ عربی نام دے کے چیزوں کو پورا کا پورا کانسیپٹ وہ خراب کر دو. ابھی میں نے کسی دن بیچ میں بتایا بھی تھا کہ در رسا کا کیا مطلب ہے. در رسا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک چیز اتنی بار دہرائی جائے کہ وہ اگلے بندے کو رٹ جائے. یعنی ایک تو اس کا مطلب تدریس پڑھانا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اس کا ایک انٹیپٹ میننگ ہے. تو مدرسہ کیا ہوا؟ جہاں پہ بار بار ریپیٹیشن ہو. آپ نے جو ہے وہ اسکولوں کا نام ٹرانسلیٹ کر کے رکھ دیا کیا؟ مدرسہ. عرب ممالک میں اسکول کو مدرسہ کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اسکول کے لیے مدرسے کا لفظ استعمال ہونا چاہیے اگر ایک عرب ملک ہوگا، یہ عرب معاشرہ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ کہ جو لینگویج کے نیوانسز ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سمجھنا پڑیں گے. سمجھ رہے ہو؟ لینگویج کے جو نیوانسز ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھنا پڑیں گے کہ اسکول کا کیا مطلب ہے. بھائی بچہ وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے نا کالج میں بھی، تو اسے کالج کیوں کہا گیا؟ پھر وہی کام جو ہے وہ یونیورسٹی میں بھی جا کے کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ کبھی سوچو، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ انسٹیٹیوٹ کا کیا مطلب ہے؟ اکیڈمی کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب تعلیمی جگہیں، ٹیوشن. لیکن ان سب کا کے لیے الگ الگ انگریزی میں لفظ ہے. اسکول، کنڈر گارڈن، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی، ٹیوشن، کوچنگ، انسٹیٹیوٹ. ان سب کے مابین تفاوت ہے. تو عربی میں بھی اسی طرح ہے، مدرسہ کلیہ کالج کے لیے، اور کیا کہتے ہیں الجامعہ یونیورسٹی کے لیے. اچھا جی، تو یونیورسٹی کے لیے الجامعہ انسٹیٹیوٹ کے لیے معہد جو ہمارے گروپ کا بھی نام ہے، اور پھر اس طرح. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ لینگویج نیوانسز ہیں، اور قرآن میں جو ہے نا، قرآن کی خوبصورتی کہ عربوں کو جس وجہ سے قرآن نے انکمپاس کیا تھا وہ تھی زبان. اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے عربی زبان سیکھنا، کیونکہ یہ معجزہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ معجزہ آپ کہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پانی الگ کیا اور یہ کیا وہ کیا، تو ہمیں بھی کوئی معجزہ، ہمارے لیے معجزہ قرآن ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان آنی چاہیے، تو آپ کو یہ نوانسز سمجھ میں آئیں گی کہ کہاں کس لفظ کو اللہ نے کیوں استعمال کیا اور اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے. تو جو ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں
جو یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف عربی نام بدل کے اور پیچھے کام سارا وہی چل رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب سے خطرناک طریقے کا ہے۔ اسی طرح ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اب یہ بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ باتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں پرسپیکٹیو کو وائڈن کرنے کے لیے، جس میں ایک شیخ کہہ رہے تھے کہ اب یہ مدینہ یونیورسٹی میں جو نصاب آتا جا رہا ہے نا، یہ تباہی کی طرف جاتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے انگریزی سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، شاید سروش نے یہ چیز نہ دیکھی ہو، ہمارے زمانے میں اینول سسٹم ہوتا تھا، یعنی سال کے آخر میں پیپر ہوتے تھے یونیورسٹی میں، پھر سیمسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا، پھر اس کے اندر بھی ریٹن پیپرز کے بجائے ایم سی کیوز، ملٹیپل چوائس کوسچنس کو انٹروڈیوس کرایا گیا، لکھنا کم ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب وہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی وہ یہی کر رہے ہیں کہ سیمسٹرز میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ اب کیا علم حدیث کو آپ سیمسٹر میں ڈیوائڈ کر سکتے ہو کہ اس سیمسٹر میں ہم یہ پڑھیں گے چند مختص چیزیں پڑھ کے بس ہو گیا، لو جی فارغ، ٹھپا لگ کے بندہ جو ہے وہ عالم بن گیا؟ ایسے نہیں ہوتا، یہ تو سالہ سال کا دراسہ کا عمل ہے۔ اٹینڈنسیں لگ رہی ہیں انگریزوں کی طرح، بچہ بھاگے بھاگے آ رہا ہے مجھے اتنی جی پی اے لینی ہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ نافع تھا، غلام تھا ابن عمر کا، آزاد کر دیا، اپنی محبت اپنے دل سے علم لیا۔ امام زہری نے امام مالک کے پاس کہ علم تو ایسے حاصل کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ جو ہے رسول اللہ کے پاس چبوترے پہ بیٹھ رہتے تھے، تو یہ کوئی علم حاصل کرنے کا طریقہ تھوڑی ہے کہ سیمسٹر سسٹم آپ اٹینڈنس سے لگا رہے ہو۔ تو ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اور اسے عربی نام دے کے سمجھتے ہیں کہ لو جی کام ہو گیا، لو جی کام ہو گیا، جبکہ جو زبان ہے اور خاص طور پہ عربی زبان، اس کے اندر ہر چیز کے پیچھے ایک راز چھپا ہے۔ اب گھر کا لفظ لے لو، بیت، اس کا مطلب ہے باتا یبیتو کے فعل سے نکلا ہے، یعنی کہ وہ باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا کسی بھی جگہ پہ، بیت وہ جگہ جہاں پہ رات گزاری جائے، ایک کانسیپٹ ہے نا پورا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ بِالْإِمَانِ لِلْفَقِيرِ أَوْ الْوَضِيعِ كَانَ مَحِلُّ مَحِنَّ لِلْغَنِي وَالشَّرِيفِ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اسی طرح جو ہے یہ ابتلا اور آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے غنی اور شریف کے لیے۔ فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغني أو الشرف وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقوبة ترد عن اتباع الحق۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس کا مقصد جو ہے نا صرف یہ ہو کہ حق ہو اور اس کی اتباع ہو، تو وہ ایمان لے آئے گا اور سر تسلیم کم کر دے گا۔ ولم یمنعہ من ذالک مشارکہ الذی یراہ دونہ، اور اسے اس کے علاوہ اور کوئی مشارکت نظر نہیں آئے گی، یعنی کہ اصل تو اگر اس کا مقصد ایمان تھا نا، تو پھر اسے کیا پرابلم ہے کہ فقیر ہے غنی ہے، کیا یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، یا تو وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا۔ بالغنا او الشرف وَإِن لَّمْ يَكُن صَادِقًا فِي طَلْبِ الْحَقِّ، اور اگر وہ طلب حق میں صادق نہیں ہوگا، كانت هذه عقوبة ترد عن اتباع الحق، تو پھر یہی اس کے اتباع حق سے دوری کی وجہ بنے گی کہ وہ پھر ان چیزوں کو ناپنے لگے گا۔ پوائنٹ سمجھو، بہت امپورٹنٹ آئے تھے، یعنی کہ وہ یہ سمجھے گا اگر غنی کے اوپر کوئی غنی ایماندار ہے تو وہ کہے گا کہ یار دیکھو پیسہ ہونا چاہیے، یہ دیکھو کیسے دین کی خدمت کر رہے ہیں، فتنہ بن گیا اس کے لیے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو کہے گا کہ یار یہ سارے فقیری ایسے، اور جو ارذل اور جاہل لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ جاتے ہیں، عمرا اور عقل مند تو دنیا کے کوئی ریلیجس نہیں ہوتے، ان کے پاس کیونکہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ ان کے پاس تو ایسے کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو یہ وہاں جا کے اب سولیس فائنڈ کر رہے ہیں دیہات، سمجھے؟ تو اسی لیے کہا کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ،
کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے مفتون کیا، لیقولو تاکہ وہ کہیں ہؤلائی کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا ہمارے مابین، علیہ صلی اللہ بعلمہ بشاکرین. پھر اللہ کہتے کہ کیا اللہ اس بات کا زیادہ علم نہیں رکھتا، زیادہ جاننے والا نہیں ہے شاکرین کا کہ شکر گزار کون ہے. وقالو محترقین لمن یرونہم دونہم اور پھر وہ احتکار کی نیت سے اعتراض کرتے ہوئے حقارت سے نکلے. یہ بھی دیکھو عربی کا لفظ، جن کو وہ اپنے علاوہ دکھتے تھے وہ یہ جملہ کہتے تھے فمنعهم هذا من اتباع الحق. تو یہ وہ وجہ بنی جس نے ان کو منع کر دیا من اتباع الحق کی، لعدم ذکائہم کیونکہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا. پوائنٹ سمجھے؟ کیونکہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا. تزکیہ از ریلی امپورٹنٹ. اگر آپ کا تزکیہ نہیں ہوا نا، پھر آپ کیا کرو گے؟ علم علل سیکھ کے آپ یہ فتوے دو گے کہ کیا کہتے ہیں مرد عورت کو چھو سکتا ہے، کیونکہ مرفوع حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے تزکیہ ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ فتوے دو گے کہ بھئی موسیقی سننے میں کیا ہے، وہ بخاری کی جو حدیث ہے وہی ایک دنیا میں، اور اس کو بھی کیا کہتے ہیں خالہ کی سیکھی کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کے اوپر اختلاف ہے کہ آیا سما کی تصریح ہے یا نہیں. اور ابن اعظم وغیرہ تو زیادہ تر لوگ وہ اس کا انکار ہی کرتے تھے، تو ہم تو اس معاملے میں ظاہری بن جاتے ہیں. اور جو ہے وہ اہل مدینہ کا بھی عمل ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے کتابوں سے چاس لو جی موسیقی. کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نہیں. اگر تزکیہ ہوگا تو آپ ان معاملات کو ایک بالکل الگ نظریے سے دیکھو گے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا مجیبا لکلامی، ان کے کلام کا جواب دیتے ہوئے، المتضمن الاعتراض علی اللہ فی ہدایت اولیاء، یعنی کہ جو اس بات کا ضامن تھا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ نے کن لوگوں کو ہدایت دی، یعنی وہ اللہ کی ہدایت پر اعتراض کر رہے تھے کہ ان کو میں سے کس لوگوں کو دی. وہ آدمی ہدایت اللہ یوم، اور یہ کہ اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی. پھر اللہ نے کہا علیہ صلی اللہ علیہ بشاکرین الذین یعرفون النعمہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا شاکرین کو نہیں جانتا. شاکرین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو کہ نعمت کو جانتے ہیں، وہ یقرون بھی اور اس کا اقرار کرتے ہیں، وہ یقومون بما تقتضی من عمل صالح. سمجھے؟ اور وہ اس چیز کا قیام کرتے ہیں جو اس کا تقاضا کرتی ہے من عمل صالح، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک انعام کیے اور آپ کو اس کی معرفت بھی پراپت ہو گئی، سمجھ رہے ہو مہد، تو اب کچھ عمل صالح ہیں جو آئیں گے. اگر آپ وہ عمل صالح نہیں کر رہے تو یہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ آپ صرف منہ کے فائر ہو، یعنی آپ نے صرف باتیں کی ہیں، اصلاً کچھ نہیں کرنا، اور شاید آپ کا ایمان بھی مشکک ہو جائے. فَيَدَعُ فَضْلَهُ وَمَنَّتُهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی فضیلت اور منت، یعنی نعمہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے، دونا من لیس بشاکر، اس کے علاوہ جو شاکر نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کی رحمت ہوگی نہیں جو شاکرین نہیں ہوں گے. اور شاکرین بننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کیا کرو؟ عمل صالح. اللہ فإن اللہ تعالیٰ حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے. لا يدعو فضلہ عند من لیس لہ اہل، وہ اپنا فضل اس کے اوپر نہیں رکھتا جو اس کا اہل نہیں. سمجھے مہد؟ تو اللہ کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو دین کا علم ہی نہیں، جو دین کا علم حاصل کرنے کی عمر ہے وہ اس نے ضائع کر دی، اب یہ کماتا ہی رہے گا. سمجھ رہے ہو؟ بھائی 25 سال کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو تم جو ہے علم حاصل کرو گے یا شادی کرو گے؟ اور شادی کرو گے تو اس کے بعد عورت کو پریگننٹ کرنے کی کوشش کرو گے یا علم حاصل کرو گے؟ اور پریگننٹ اگر کر لیا تو اس کے بعد عورت کے ٹیسٹ کروانے جاؤ گے، اور بچے کو جو جھٹکے پڑیں گے پیدا ہونے کے بعد، تو اس کے لیے جو انکیوبیٹر ڈھونڈتے پھرو گے یا علم حاصل کرو گے؟ مصروف ہو گئے دنیا کے جھمیلوں میں. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کو اگر پیسے دے دیے نا، بس یہ انہیں چکروں میں لگا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو، چاہے کیسے بھی سرکمٹینسز ہوں. آج تو کوئی یہ بہانہ بنا ہی نہیں سکتا. سوچو کہ جس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا اور یہ کتب PDF پہ نہیں تھی، اس زمانے میں لوگوں نے وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں کاغذوں اور پتھروں پر لکھ کر حدیثیں اور نوٹس بنا کر کس طرح علم حاصل کیا اور اپنی
ذہن کے آدھار پر، تو آپ کے پاس کیا بہانہ ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی بہانہ نہیں ہے۔ انٹرنیٹ تو آج کل تقریباً سب کو پراپت ہے پاکستان میں، اتنے ہلکے ہلکے پیکیجز، تو آپ تو یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتے کہ میرے پاس کتاب نہیں یا میں غریب ہوں کتاب نہیں لے سکتا۔ PDF، باقی نوٹس بنا لو، جو اس میں سے پوائنٹ یاد رکھنے کا ہو وہ نوٹس بناؤ اپنے پاس رجسٹر پہ، سستے رجسٹر کاغذ آج کل لتے صدر سے آپ کو یوں مل جائیں گے، رجسٹر بھی لینے کی ضرورت نہیں، 200 روپے میں اتنے سارے کاغذ۔ تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے وہ عمر ضائع کر دی، جبکہ عمر وہ تھی علم حاصل کرنے کی، اس کے بعد پھر دیتا تو کسی کام میں لگاتے، تو اس لیے اللہ اپنا فضل پھر نہیں کرتا۔ واہ، بلکہ اس حالت میں رکھنے سے ایک فائدہ یہ کہ کم از کم تم بدماش نہیں بنو گی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ بھی اللہ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیسہ آتا تو آؤٹ ہو جاتے، سارے رحمان کے منکر ہو جاتے۔ سورہ زخرف میں پیسہ آئے گا تو مہندی پہ ننگا ناچ بھی ہوگا، ہلدی پہ ننگا ناچ ہوگا، اور ساری بدماشیاں ہوں گی کہ اماں نے مجبور کرتی، اس نے مجبور، آخر ابھی سننے میں کہانیاں آتی ہیں نا کہ ہم فلاں شادی میں گئے مجبور تھے، والدہ ساتھ تھی، موسیقی بج رہی تھی، ہم اٹھے نہیں۔ جب ہم ابھی مجبور ہیں تو کیا اس وقت اگر میری والدہ کہیں گی تو میں ہلدی کا ناچ نہیں کرواؤں گا اور سالی کو رشوت نہیں دوں گا جوتا واپس کرنے کی 50,000 روپے؟ 50,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ اس حرام کمائی سے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، اور اچھا کرتا ہے نہیں دیتا، یا پھر وہ حرام کما کے یہ سارے کام کریں گے۔ وَهَؤُلَاءِ الْمُعْتَرِضُونَ، یہ جو جوتا چورائی کی رسم ہے نا، پہلا تو اس کا نام چورائی، چوری اسلام میں حرام ہے، اصولی طور پہ تو اس کے ہاتھ کٹنا چاہیے سالیوں کے۔ دوسری بات یہ کہ کیا کہتے ہیں یہ جو چوری کر کے رشوت مانگتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ایکسٹورشن حرام ہے پیسہ، کہ آپ کسی کی مرضی کے خلاف اس سے مطالبہ کر کے اسے بلیک میل کر کے حرام کا پیسہ لیتے ہو، پریشرائز کر کے، اور پھر آپ وہ کھاتے ہو، تو پھر کیا پرورش ہوگی؟ وَهَؤُلَاءِ الْمُعْتَرِضُونَ بِهَذَا الْوَصْفِ بِخِلَافِ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معترضین ہیں نا، یہ ان کی توصیف، ان کا وصف مختلف ہے، مختلف کس سے؟ ان لوگوں سے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، من اللہ علیہم بالایمان من الفقراء وغیرہ، جن کے اوپر اللہ نے ایمان کی دولت دی، جن کو فقراء میں سے اور ان کے علاوہ، فإنہم هم الشاکرون، بس یہ کون لوگ ہیں؟ هم الشاکرون، یہ شاکرون ہیں۔ ولما نہى الله رسوله عن طرد المؤمنین القانتین، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو منع کیا کہ وہ نہ جھٹکارے ایسے مومنین کو، کیونکہ پہلے نا بیسکلی ہم نے اس سے پہلے جو آیت پڑھی ہے نا اس میں یہ کہ آپ ان لوگوں کو نہ جھٹکائیں، سمجھے؟ تو وہ کنٹینیوشن میں دیکھنا پڑتا ہے۔ ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنین القانتین امروا بمقابلتهم بالاکرام والاحسان، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کو عزت و اکرام کے ساتھ ڈیل کرو، سورہ عبس میں بھی اور یہاں بھی، والتبجیل والاحترام، فقال، کیا فرمایا آیت نمبر 54 میں، وَإِذَا جَاءَكَ، جب آئے آپ کے پاس، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فقل سلام علیکم، ان سے کہیے کہ ہر قسم کا سلام تمہارے اوپر ہو۔ سلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر قسم کا سلام کائنات کا۔ السلام علیکم مینس اسپیسیفک کائنڈ آف سلام۔ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ، اب ہمارے یہاں تو سلام کا مطلب ہی نہیں سمجھتے نا، سلام کرتے ہیں اگلے بندے کو اور وہیں پھر محفل میں اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، مار بھی رہے ہوتے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں، پولیس والا آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، اور پھر کیا کہتے ہیں وہ رشوت لے رہے ہوتے ہیں اس پیسے سے، یہ مجبور ہو کے دے رہے ہوتے ہیں، یعنی حرام کام سے پہلے بھی سلام ہو رہا ہے۔ جبکہ سلام کا تو کیا کہہ رہا تھا میں، آپ کہہ رہے تھے کہ حرام کام سے پہلے سلام ہو۔ ہاں، جبکہ سلام کا یہ مطلب ہے کہ یو آر ناؤ ان پیس فرام می۔ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ فَحَيِّهُمْ
ورحب بہم وعلیکم ان کا تحیت و سلام، یعنی کہ جب آپ کے پاس مومنین آئیں تو ان کا تحیہ کریں، ان کو اہلاً و سہلاً کہیں، سلام کریں، وبشرهم بما ينشط عزائم و امامیم، اور ان کو بشارت دیجیے عزائم و حمیم کی، اللہ کی رحمت کی، من رحمت اللہ وسعت جودی، اور اللہ کی وسعت جود اور احسان کو احسانی، وحثهم علی کل سبع طریق یوصل ذلك، اور ان کی تشجیع کیجیے، یعنی کہ انکریجمنٹ کیجیے کس چیز کے اوپر، کہ وہ ہر سبب اور طریق اپنائیں جس کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اللہ کی اس رحمت تک۔ وَرَهْبِهِمْ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الذُّنُوبِ، اور انہیں ڈرائیے کہ وہ ذنوب یعنی گناہوں کے پر قائم نہ رہیں، وَأَمْرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْمَعَاصِي، اور ان کو حکم دیجیے کہ وہ معصیت سے توبہ کریں، سمجھے، معصیت سے توبہ کریں۔ معصیت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے جس سے روکا ہے وہ اگر بندہ کرے وہ معصیت ہے، اور ہر وہ چیز جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بھی نہ کرے تو وہ بھی معصیت ہے، سمجھے۔ اب یہ ہر بندے نے خود دیکھنا ہے کہ معصیت کیا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ لا علم لوگوں کو فالو کرتے ہو، دین کا علم غلط سورسز سے لیتے ہو، یہ بھی معصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قرآن کے حکم کی نافرمانی کری، فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ نماز قرآن صرف اس لیے تو نہیں آیا نا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بس یہ دو حکم ہمیں معلوم ہے کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اور بھی تو قرآن میں احکامات ہیں کہ جب کہ ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ کون لکھتا ہے آج کل؟ گناہ کے مرتکب ہیں۔ اسی طرح سوال کرو اہل علم سے کرو، اہل ذکر سے کرو۔ یہاں ہمارے یہاں ہر 20-22 سال کا لونڈا شیخ بنا ہو، ہر 20-22 سال کے لونڈے کو شیخ کہا جا رہا ہے، جس کو عربی میں 2 لائن ہی نہیں پڑھنا آتی، وہ شیخ بنا بیٹھا ہے اور اس سے علم پراپت کیا جا رہا ہے۔ واٹ از دس؟ قرآن کے خلاف ہے۔ تو اس سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے بعد اگلا عمل کیا ہے؟ اصلاح۔ لِيَنَالُوا مَغْفِرَةَ رَبِّهِمْ، یعنی کہ جب وہ توبہ کریں گے اپنی معصیت سے تو کیا ہوگا؟ انہیں اللہ کی رحمت پہنچے گی۔ ولہذا قال، اسی لیے کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے پالن ہار نے اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھ دی ہے۔ لہٰذا اگر ایک بندہ جو ہے نا پورنوگرافی کا ایڈکٹ ہے، میسٹربیشن کا ایڈکٹ ہے، زنا کا ایڈکٹ ہے، شراب کا ایڈکٹ ہے، چرس کا ایڈکٹ ہے، کسی بھی چیز کا ایڈکٹ ہے، انسٹاگرام اور فیس بک پہ ریلز دیکھنے کا ایڈکٹ ہے، اسے یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اس کے پالن ہار کے پاس بہت رحمت ہے۔ جب بھی توبہ کرے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جب بھی توبہ سے کہ آپ دبا کے گناہ کرتے جاؤ۔ جب آپ کو ایک بار معرفت ہو گئی نا، پھر حساب ہوگا کہ تم اتنا ٹائم کیوں روکے رہے، جان بوجھ کے۔ ہاں توبہ کرو، بندہ عمل میں گر جاتا ہے، آپ سدے باب کرو۔ سدے باب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ تمام فیکٹرز دیکھو، اکیلا پن، کمرے میں موبائل ہونا، اب میں موبائل میں لگ جاؤں گا، موبائل والدہ کو دے دیا رات کو سوتے سمے، یا اپنے بھائی کو دے دیا، یا مولاتی بھائی کو دے دیا اگر کوئی مولائی بھائی ہے آپ کا، اگر نہیں ہے تو پھر والدہ کو دے دیا، تاکہ آپ سدے باب ان رستوں کو ہی بند کرو which are prone to take you there، جو آپ کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں۔ ہاں پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کے اوپر ایسی گرمی چڑھے کہ آپ کر جاؤ گناہ، تو توبہ کرو، پھر سے توبہ کر لو اور اصلاح کرو، لیکن ایٹ لیسٹ فریکوینسی میں تو کمی آئے، پہلے فریکوینسی میں کمی آئے گی۔ اس معاملے میں مفتی طارق مسعود کا سولوشن بہت زبردست ہے، باقی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ کہ پہلے آپ فریکوینسی کم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ آج میں نے اللہ سے پکی سچی توبہ کی ہے تو اب کیا کہتے ہیں مجھے قیامت تک بھی گناہ نہیں کرنا، ارے بھائی جب صحابی کہہ رہے کہ مجھے موت کے غرگنے تک یہ خوف ہے، تو پھر آپ کون سے بہت بڑے علامہ ہو کہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان یہاں سے مایوسی داخل کرتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ چلو 1 ہفتہ آپ کھینچ لیتے ہو، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے کے بعد آپ گناہ کر دیتے ہو، تو شیطان یہاں سے ایک دم انٹر ہوتا ہے کہ لو جی 2 مہینے کی محنت ضائع نہیں ہوئی، ضائع۔ توبہ کرو،
پھر 2-3 مہینے کا گیپ لو. لیکن جو آپ ہر ہفتے کرتے تھے گناہ یا آن اے ڈیلی بیسس کرتے تھے، اب 2 مہینے کا گیپ تو آیا. اگر اس 2 مہینے کے فترہ کے پیریڈ میں تم مر جاتے، پاکی پہ مرتے. اللہ المستعان. کتب ربکم علی نفس الرحمہ انہ، اور اللہ نے رحمت لکھ لی ہے، انہ من عمل منکم، اور کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی تم میں سے کوئی عمل کرے گا سوءً، برائی کا بھی، جہالت سے، ثم تاب من بعدی، اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، واصلح، اور اصلاح کرتا ہے. اصلاح بہت امپورٹنٹ ہے. اور اصلاح کیسے ہوگی کہ آپ وہ اعمال کرتے ہوئے نظر آؤ جو آپ کو اس گناہ سے دور کریں. تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہی ہیز ٹیکن سم اسٹیپ. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے روحانی ہو جائیں کہ کوئی روحانی پاور ہوگی جو ہمیں روکے گی گناہوں سے. آج ہم نے اللہ سے معافی اور ایسی پراپت کر لی ہے کنڈیشن نروانا کی، بدھا والی، کہ اب کیا کہتے ہیں ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا. نہیں، اسلام کا کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. اسلام کیا کہتے ہیں، کئی بار اگزامپل دے کے آیا ہوں کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ زنا مت کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. آپ کو کہ بھئی میں نے یہ ہاتھ واتھ لگا لیا، سب کچھ کر لیا، چوم چاٹ لیا، بد نظری خود دبا کے کری، پون دیکھی، بس میں زنا تو نہیں کر رہا، گر جاؤ گے اس کے اندر. کئی لوگ ہیں پھر اس کے اندر گرتے. تو اسلام نے پہلے ہی اسٹاپ لگا دی، نظریں بند، اس جگہ رستہ چینج. سمجھے؟ ہر وہ چیز جو تیری یاد دلائے وہ میں نے اپنے پر حرام کر لی. سمجھے؟ وہ خوشبو جس سے محبوب کی یاد آتی ہے، آپ کو خوشبو بھی ترک کرنا پڑے گی، کیونکہ خوشبو اتنی پاورفل چیز ہوتی ہے کہ آپ لگاؤ اور آپ جو ہے 20 سال پیچھے کی میموریز میں چلے جاتے ہو. ای فلا بدع مع ترک ذنوب، وہ کہتے کہ لازم ہے ترک ذنوب کے ساتھ. ذنوب کسے کہتے؟ جلدی بولا کرو یار، اتنا ٹائم تھوڑی ہے ریکارڈنگ میں، ایک ایک امپورٹنٹ سیکنڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ذنوب مطلب جی، والاقلاع والندم علیہ من سہل اعمال. وہ کہتے ہیں کہ اقلاع، اس پر نادم تائب ہونا کافی نہیں ہے، لازم ہے من اصلاح العمل، کہ عمل کی اصلاح، وہ ادائی ما اوجب اللہ، اور اس چیز کا ادا کرنا جو اللہ نے واجب کی. دین کا علم سیکھنا، عربی سیکھنا، قرآن سیکھنا، فقہ سیکھنا، مسائل سیکھنا، تاکہ آپ کو اللہ کی معرفت کما حقہ پراپت ہو. وَإِصْلَاحُ مَا فَسَدَ مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، اور ظاہری و باطنی اعمال میں سے جو مفسد ہو چکے ان کی اصلاح کرنا. سمجھے؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ كُلُّهُ، جب یہ سب پایا جائے گا، سمجھے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر وہ غفور الرحیم ہے. ای صب علیہم من مغفرتی و رحمتی، وہ ان کے اوپر اپنی مغفرت اور رحمت انڈیلے گا. بحسب ما قاموا بھی، بما امرہم بھی، اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے. آیت نمبر 55. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کھول کر مفصل انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. فصل یفصل تفصیلاً، باب تفعیل سے. وَلِتَسْتَبِينَ، استبانہ، بانا یبین، بین سے ہے. ای نوضح و نبینھا، یعنی اس کو واضح، اس کی توضیح کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. وَنُمَيِّزُ بَيْنَ طَرِيقِ الْهُدى مِنَ الضَّلَالِ، اور ہم تمیز کرتے ہیں ہدایت کے رستے اور دلالت کے رستے میں. وَالْغَيِّ وَالرِّشَادِ لِيَهْتَدِي بِذَلِكَ الْمُهْتَدُونَ، تاکہ مہتدون اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں. وَيَتَبَيَّنَ الْحَقَّ الَّذِي يَنبَغِي سُلُوكُهُ،
اور جو کوئی حق کے مسلک کے اعلیٰ حضرت نہیں، جو اصلی مسلک ہے حق کا، جو اصلی حق کے مسلک کے اوپر سلوک یعنی چلنا چاہ رہے، تو اس کے لیے وہ بھی واضح کر دیتے. اللہ کو ایک بہت بڑا نقطہ چھپا ہوا ہے اس آیت میں، اور وہ ابھی دماغ میں ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی اسلام میں گمراہ کن فرقے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں، آپ ان کے بڑے سے بڑے مفتی کو سمجھ رہے ہو، جا کے اس کی زندگی کھنگال لو، آپ کو کہیں نہ کہیں برائی ملے گی. کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے نا، اور جس کی نیت اور اعمال صالح ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حق کو نہ پہچانے اور اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ پر نہ چلے. یا تو وہ پیسے کے فتنے میں مبتلا ہوگا، یا وہ تقلید جامد کا شکار ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے اس کا عمل خراب ہوگا، یا اس کی کمائی میں حرام کا مال کہیں سے آ رہا ہوگا جس کو اسے شعور تک نہیں ہوگا. الموسر الی سخط بھی، اور یہ کہ ہدایت پراپت کرنے والوں کے سامنے واضح ہو جائے سبیل المجرمین، کہ مجرمین کا رستہ کون سا ہے، اگر اس رستے پر چلوں گا تو یہاں تک پہنچوں گا. فإن سبیل المجرمین اذا استبانت وانتہت امکن اجتناب والبعد منها. وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر سبیل المجرمین واضح ہو جائے، یا آپ کو بتا دیا جائے کہ یار یہ غلط چیزیں، تبھی تو آپ اس سے بچو گے. پھر امکان آسان ہو جاتا ہے، ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے جب غلط چیز واضح ہو تو آپ اس سے بچو. اگر پتہ ہی نہیں ہوگا غلط کیا صحیح کیا ہے، سمجھ رہے ہو. وقولوا قولا سدیدا، قرآن میں ایک جگہ ہے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ابھی دماغ میں آئے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں واضح بات کہی ہے کہ بات کہو تو سیدھی کہو، سیدھی بات کرو، سچ بولو. یہ باتیں کیوں کہی ہیں؟ یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ جب آپ دو چیزوں کو خلط ملط کرتے ہو نا، حق اور باطل کو کام ہو جاتا ہے خراب. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حق آ گیا باطل چلا گیا. سیدھی بات کو سدید، جو حق اور باطل میں فیصلہ کرتے بیریئر بن کے کھڑی ہو جائے. سدید کا یہ مطلب ہے، سدا کا مطلب ہوتا ہے ڈیم، یعنی جو بیچ میں بیریئر کھڑا کیا جاتا ہے عربی میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہ یار یہ فلاں میرا دوست ہے، ملی جلی باتیں کر رہے ہیں، ہاں یہ بھی مذہبی ہے، ٹھیک ہے، نہیں، آپ نے اس سے کلیئر کٹ بات کرنی ہے تاکہ پھر وہ آپ کا دوست نہ رہے، کیونکہ وہ اصلاً آپ کا دوست ہے ہی نہیں. جب آپ نے اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کری، اگر وہ مانا نہیں اور وہ برا منا کے بیٹھ گیا، منہ پھلا کے بیٹھ گیا، اس نے آپ کو گھمنڈی کہہ دیا، اس نے 3-4 مشکل انگریزی الفاظ میں آپ کو گالی بک دی، تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ وہ گھمنڈی ہے. تو ایسے بندے سے دوستی کا کیا فائدہ؟ تفریق کرو، ایسی بات کرو جو حق اور باطل کو واضح کر دے. یا تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا ہمیں اپنا بنا لو. سمجھے؟ بخلاف ما لو كانت مشتبہ ملتسبہ ملتبسہ. وہ کہتے ہیں اس کے برخلاف اگر کوئی چیز متلبس ہوگی، تدلیس شدہ ہوگی، مشبہ ہوگی، مکسڈ اپ ہوگی، تو کیا ہوگا؟ فإنه لا يحصل حاصل مقصود الجلیل، پھر یہ مقصود جلیل حاصل نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 56. قل، آپ فرما دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں منع کیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. یعنی پکارنا اپنے آپ میں عبادت ہے. تبھی تو کہا گیا کہ میں منع کیا گیا ہوں کہ عبادت کروں
ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو، یعنی کہ صرف پکارنا ہی فعل عبادت ہے. عطائی ذاتی اور یہ سب ڈرامے بازیاں قرآن جو ہے اس کے ساتھ نہیں. قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اتباع نہیں کرتا تمہاری خواہشات نفسی کی. قد دللت اذا وما انا من المهتدین، میں گمراہ ہو جاؤں اگر میں ایسا کروں. وما انا من المهتدین، اور میں مہتدین میں سے نہیں ہوں، ہدایت یافتہ میں سے نہ ہوں. وما انا من المهتدین. یقول تعالی لنبی علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے قل لہؤلاء المشرکین الذین يدعون مع اللہ آلہۃ اخری، ان مشرکین سے جو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے آلہہ کو پکارتے، انی نہیتو، انی نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں منع کیا گیا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی عطا سے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اللہ کے برابر. تو اللہ نے کیا کہا کہ کیا اللہ نے کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو بات کہتے ہیں کیا اس کا کوئی سلطان ہے یا یہ اللہ کے اوپر ایک افطرا باندھ رہے. اللہ نے کب کہا ہے کہ اللہ کی فرشتہ بیٹیاں ہیں اور یہ سب. تو بالکل اسی طرح پھر آپ کو دکھانا پڑے گا کہ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں کوئی آیت جہاں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں نے ان کو تفویض کر دیے فارس، نہیں دکھا سکتے آپ. نس دکھانا پڑے گی نا، کیونکہ یہ افطرا علی اللہ ہے. دلیل اب یہ ادھر ادھر کے ادھورے واقعات رسول اللہ کے جیون کے کہ فلاں کی آنکھ میں تھوک ڈال دیا تو وہ چشم یاب ہو گیا، یہ ہو گیا ہو گیا، یہ متفرق واقعات ہیں. عقیدہ بنانے کے لیے آپ کو نس چاہیے ہوتی. جی مہد. ویسے ان کی جو مشہور ہے جو کہ ضعیف ثابت ہوگی ہے وہ وہی والی ہے کہ انسان حضرت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، کان بن جاتا ہے جن سے سنتا ہے. یہ ان نہیں کی سب سے لیکن مضبوط دلیل ہے. اس میں بھی یہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو، اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مدد مانگو، وہ ہاں پرسنل بندے کے لیے. دوسری بات دیکھو، ایک رول یاد رکھو، ٹھیک ہے ہم تو تضیف کرتے ہیں کہ ہمیں جو ایک علم حاصل ہو گیا، لیکن بالعموم اس کی تضیف ہم نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو، کیونکہ یہ لوگوں کے اندر اب اتنی مشہور ہو گئی یہ بات کہ آپ کی کون مانے گا. سمجھ رہے ہو، اتنے کا تو یہ تو چلو جس کو اس کا علم ان ڈیپتھ حاصل ہو گیا وہ یہ بات کہے گا نا. اب جیسے عرفات کا روزہ ہے، آپ کسی مجمع میں جا کے بات کر سکتے ہو کہ صحیح مسلم اور بخاری صحیح مسلم کی حدیث ثابت نہیں، وہ آپ کا گلا دبا دے گا. تو اب یہ جس نے ہم ریسرچ نے کی ہے فتنہ تو صرف نہیں اس تک کرنا. ہیں. میں نے کہا ہم نے فتنہ تو پیدا نہیں کرتا ہے. جی لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اب ہم اس کا پرچار کریں گے. ہم پرچار سے خاموش ہو جائیں گے، سکوت اختیار کریں گے. اور جو سمجھ جائے اس کو سمجھا بھی دیں. ہاں. یقول تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہہ دیجئے انی نہیت من الانداد والاوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا، کہ یہ جو اوثان ہیں، بت ہیں اور انداد ہیں جو تم نے اللہ کے ساتھ گھڑ لیے ہیں، التي لا تملك نفعا ولا ضرا، یہ کوئی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتے. ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ موت و حیات نہ نشور، پھر سے جی اٹھانے کا. اور یہ بھی آئے قرآن میں کئی جگہ، ایک دو جگہ تو آئے کہ یہ تو اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. تو کیا انبیاء یا اولیاء میں سے کسی کو حیات اور موت دینے کا اختیار ہے؟ نہیں. جب نہیں ہے تو پھر کیسے ملاتے ہو؟ تو یہ تو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ عقل پہ تف پڑی ہوئی، سمجھ رہے ہو. اور 100 باتوں کی ایک بات جو ہر مسئلے کا حل ہے نا، وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے یہ رسول بھیجا تاکہ یہ وضاحت کرے، جو ایک اور جگہ آیا سورہ نحل میں، اس کی جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے. تو رسول اللہ کی جیون میں دیکھو، کیا رسول اللہ نے اپنے سمپورن جیون شیلی میں، پورے جیون میں ایک بھی بار غیر اللہ سے مدد مانگی؟ صلاۃ الاستسقاء پڑھی، کس سے پانی مانگا؟ کامن سینس ہے نا، سوچنا چاہیے آپ کو. ہر دعا ربی اللہ اللہ اللہم یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب ایک لڑکے نے سوال پوچھا، ایک کمزور سی حسن صحیح غریب روایت ترمذی کی،
اٹھا کے کہ وہ پتہ نہیں کون تھا، بہرحال کچھ ایسی روایت تھی کہ وہ پوچھنے آتے تھے صحابہ، کوئی صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو ہم اماں عائشہ کے پاس جاتے، پھر وہ قرآن کی ایک آیت کے مومنین جتنے بھی مرد اور عورتیں آپس میں ہولی ہیں، تو اس نے کہا اس سے اب استدلال کیا کر رہے ہیں کہ کیا مرد و عورت آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کو نامحرم کو غیر محرم کو جو ہے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ اب اس کا سمپل سا آنسر کیا، رسول اللہ کے جیون میں جا کے دیکھ لو، جیسی یہ بات کہی اس کا مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ وہ بحث کر ہی چلے رہا تھا، کبھی یہاں سے یہ روایت لا رہا وہ روایت لا رہا. دس از ناٹ دا وے. تو یہ جو ہے نا رسول اللہ کا جیون، یہ ہمارے لیے اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ بھئی کوئی مسئلہ ہو دیکھ لو رسول اللہ اور صحابہ کی حیات میں کیا تھا. جیسی میں نے یہ بات بولی نا، اب اسے خود پتا تھا کہ رسول اللہ اور صحابہ کی حیات میں معاملہ کیا تھا. چپ ہو گیا. ہاں جی ڈاکٹر اس ضمن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 18 تھی، وہ میں نے نکال لی، میں نے پڑھ دوں. یہ آیت ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. الحمدللہ. اب آپ کو قرآن کی آیت دکھانا پڑے گی نا، قرآن کی کوئی ایک آیت جس میں یہ ہو کہ آپ نے ان کے توسل سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ نے تو کیٹیگوریکل ڈینائی کر دی ہے. بھی یہ بات مانتے کیونکہ اس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی، اس کی دلیل نازل کی. اب دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فلاں کی جو ہے وہ آنکھ کو صحیح کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ دلیل ہے. بھی برکت دینا، برکت کی دعا ایک الگ چیز ہے. کیا رسول اللہ نے بارش کبھی کسی سے مانگی اللہ کے علاوہ؟ نہیں ٹوٹل وہ میرے خیال سے اس روایت سے مسئلہ آتا ہے جہاں ایک صحابی جو تھے ان کو بینائی کا مسئلہ تھا. تو یار ہزار روایتیں ہوں میں اللہ وہ بات ٹھیک ہے. ہاں جی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزار ایسی روایتیں لو، مسئلہ یہ کہ رسول اللہ کی لائف میں دیکھنا ہے نا کہ یہ عمل کس تواتر کے ساتھ ہوا ہے. جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب آپ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں. جی فَإِنَّ هَذَا باطل، تو یہ باطل ہے. وَلَيْسَ لَكُمْ فِيهِ حُجَّةٌ وَلَا شُبْهَةٌ، تو نہ تمہارے پاس اس میں کوئی حجت ہے نہ شبہ ہے. إِلَّا اتَّبَعُوا الْهَوَىٰ الَّذِي اتَّبَعُوهُ أَعْظَمُ الضَّلَالِ، سوائے اتباع ہوے یعنی کہ اپنے نفس کی پیروی کی، اور نفس کی پیروی جس نے کی وہ بہت بری طرح گمراہ ہوا. سمجھے؟ اور لہٰذا کر اسی لیے فرمایا قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ، یعنی کہ میں اتباع نہیں کرتا تمہاری احوا کی، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. إِنِ اتَّبَعْتُ أَهْوَاءَكُمْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میں مہتدین میں سے نہیں ہوں گا. بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ وَأَمَّا مَا أَنَا عَلَيْهِ، اور میں اس چیز پر نہیں ہوں. وَأَمَّا مَا أَنَا عَلَيْهِ، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں جس چیز پر ہوں، من توحید اللہ، وہ توحید اللہ ہے، وہ اخلاص العمل اللہ، اور اپنے تمام اعمال کا اخلاص اللہ کے لیے کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آج کل یہ ہماری جتنے علنی لونڈے ہیں نا اور حدیث کے، ان کا اصل مقصد جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اپنے نوٹس بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں. بھائی نوٹس کتاب میں بنائے جاتے ہیں، فیس بک پہ تھوڑی بنائے جاتے ہیں. تم کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ مقصد یہ کہ آپ لائک سے اکٹھے کرنا چاہ رہے ہو، لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہو کہ میں علامہ ہوں. عمل کا اخلاص نہ اللہ کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے بتاؤ، نہ آپ مدینہ یونیورسٹی گئے، نہ آپ الازہر یونیورسٹی گئے، اور ان کے جو ناموں کے اسٹیمپس ہیں نا جو ہر تحریر کے آخر میں لگے ہوتے ہیں، وہ جو ہے کسی بڑے سے بڑے مدینہ یونیورسٹی کے عالم کا بھی نہیں ہوگا. کیا ہے؟ اسی طرح گروپوں پہ اپنے نام لکھنا، یہ سب جو ہے نا پھر یہ کہ، اور یہیں سے گمراہی آتی ہے. کیونکہ اگر آپ کا خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا نا، پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی لومۃ لائم کی. کل تک میں سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا، آج ناف کے نیچے باندھنے لگا، کیونکہ مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی پرواہ ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بلکہ اس بندے کی توحید مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ توحید کے بنیادی تقاضوں میں سے یہ کہ عمل جو اللہ کے لیے خاص و حنیفا مسلمہ، آپ کی توحید ہی مکمل نہیں. صرف یا اللہ مت کہنے سے تھوڑی توحید پوری ہوتی ہے اور مزار توڑنے سے.
فإنه هو الحق الذي تقوم علیہ البراہین والادلہ القاطعہ، کیونکہ یہی حق ہے جس کے ذریعے تمام تر براہین اور ادلہ قاطعہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 57، قل انی علی بینۃ من ربی، کہ میں تو ایک بینہ پر ہوں، واضح ہدایت پر ہوں اپنے پالن ہر کی طرف سے، ای علی یقین مبین، یقین مبین کے اوپر، بصحتی و بطلانی ما عداہ، اور اس چیز کے بطلان پر جو اس کے علاوہ ہے، وہذی شہادت من الرسول جازمہ، اور یہ رسول کی طرف سے شہادت جازمہ ہے، لا تقبل التردد، اس کے اندر کوئی بھی تردد نہیں ہونا چاہیے، وہ عادل الشہود علی الاطلاق، اور یہ علی الاطلاق شہود یعنی گواہی کا سب سے زیادہ عدل والا طریقہ ہے۔ فصدق بہ المومنون، پس مومنین نے بھی اس کی تصدیق کری اور سچ کہا۔ وَتَبَيَّنَ لَهُم مِّن صِحَتِهَا وَصِدْقِهَا، اور ان کے لیے اس کی صحت اور صدق واضح ہو گئی، بِحَسْبِ مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ، اس حساب سے جتنی اللہ نے ان کو ہدایت ان کو دی تھی۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ لَٰكِنَّكُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ، لیکن تم اے مشرکین تمہارا حال کیا ہے، کذبتم بھی تم لوگوں نے اس کی تکذیب کری، وہ لا یستحق هذا منکم، اور تم اس بات کے مستحق نہیں تھے کہ تم یہ حرکت کرتے، ولا یقل به الا التصدیق، اور نہ ہدایت اس بات کی لائق تھی کہ سوائے اس کی تصدیق کی کچھ اور کیا جاتا۔ وَإِذَا اسْتَمْرَرْتُمْ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَذَابَ وَاقِعٌ بِكُمْ لَا مَحَلَّ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ، لا محالہ وهو عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے اوپر استمرار سے باقی رہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ اس تکذیب کے اوپر، تو پھر جان لو کہ عذاب تمہارے پر واقع ہو کر رہے گا، لا محالہ، اور وہ اللہ کی طرف سے، وہ الذی ینزلہ علیکم، اور وہی وہ ذات جو تمہارے اوپر اس کو نازل کرے گی، اذا شاء، اگر وہ چاہے، وہ کیف شاء، اور جس طرح چاہے۔ وَإِنِ اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ، اور اگر تم اس کا استعجال کرو گے کہ جلدی آ جائے ہمارے پر، فَلَيْسَ بِيَدِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، تو فَلَيْسَ بِيَدِي، تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس امر میں سے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کی۔ خوارج کی بہترین فیوریٹ ترین آیت، فکما انہ والذی حکم بالحکم الشرعی وامر ونہی فانہ سیحکم بالحکم الجزائی، تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہے، سمجھے کہ وہ جس طرح ایک حکم شرعی کرتا ہے اور امر و نہیں کرتا، اسی طرح وہ حکم فرمائے گا جزائی علم بھی، یعنی حکم، فیصیب و یعاقب، اور وہ ثواب بھی دے گا اور عاقبت بھی کرے گا، بحسب ما تقتضی حکمت، جو اس کی حکمت تقاضا کرے گی اس کے مطابق، فالاعتراض علی حکم مطلقا مدفوع، تو اعتراض جو ہے اس کے حکم کے اوپر ہوگا مطلق، وقد اوضح سبیل وخص علی عبادی الحق قصا، اور اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کر دیا حق کا پوری طرح اپنے بندوں کے اوپر، فقط بھی معاذیرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذروں کو کاٹ دیا، وانقطعت لہ حجتہم، اور ان کی حجتیں کٹ گئی، لیہلک من ہلک علی بینہ ویحیی من حی عن بینہ، اور اسی طرح اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ جو بندہ ہلاک ہوگا وہ ہدایت پر ہلاک ہوگا، وہ بینہ پر ہلاک ہوگا، یعنی کہ جان لینے کے بعد کہ ہی از آن دا رانگ پاتھ، اور جو زندہ رہے گا وہ بھی بینہ پر زندہ رہے گا، پوائنٹ سمجھو، وہ بھی بینہ پر زندہ رہے گا، وہ خیر الفاصلین، وہ سب سے بہترین فصل کرنے والے بین عبادی، اپنے بندوں کے درمیان، پھر دنیا والآخرہ فیصل بینہم فصل، یعنی کہ دنیا آخرت میں اپنے بندوں کے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جیسے فیصلہ کرنے کا حق ہے، یحمد علی، اس کی حمد و حتی من قضى علی، یہاں تک کہ اس چیز پر بھی جو حکم کرے گا اس پر، وہ وجہ الحق نحو، اور اسی طرح حق کے طریقے پر بھی، ونحو، قل للمستعجلین بالعذاب، یعنی کہ آیت نمبر 58 میں کیا کہا جا رہا ہے، الامر بین قل لو ان عندی، ہاں یعنی کہ اب آپ فرمائیے جو لوگ عذاب کی جلدی آنے کا آپ سے کہتے ہیں، جالن و عناد ظلمن، جہل اناد اور ظلم کے آدھار پر، کہ اگر یہ میرے معاملہ ہوتا ہاتھ میں تو پھر تمہارا اور میرے درمیان معاملہ ختم ہو چکا، او قطعوا بکم ولا خیر لکم فی ذلک، اور تمہاری اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور میں تمہارے اوپر یہ واقع کر چکا ہوتا، ولکن الامر عند الحلیم الصبور، بلکہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ انسان تھوڑا سا بے چین ہوتا ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے، اللہ برداشت کرتا ہے، ہزاروں بچے قتل ہو جائیں،
اللہ برداشت کرتا ہے. حلیم الصبور الذی یعصیہ العصون وزجر علیہ متجریون، کہ جس کے اوپر ہزاروں عاصیین گینگ ریپ ہو رہے ہیں، گروپ سیکس اور بدماشیاں ہو رہی ہیں، جو دنیا میں بےہودگی کے بازار جہاں گرم ہے، پورے پورے بازار ہیں ریڈ لائٹ ایریاز. آپ سوچو وہاں ہر کمرے میں بدماشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ساری بےہودگیاں ہونے دے رہے. بینک، سود، اللہ رسول سے جنگ، اس کے پورے پورے ٹریڈ سینٹرز قائم ہیں، 110-20 منزلہ عمارات، جس میں کیا کہتے ہیں حرام کام ہو رہے اوپر سے لے کے نیچے تک. اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے. متجریوں کو اللہ برداشت کرنے دیتے، وہ یعافیم، وہ انہیں معاف کرتا رہتا ہے، وہ یرزقہم، اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے، وہ یسدی الیہم نعمہ، اور ان کو نعمتیں دیتا رہتا ہے، الظاہرہ والباطنہ، ظاہر و باطنی، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. لا یخفی علیہ من احوالہم شیء، اس کے اوپر ان کے احوال میں سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. فیمہلہم ولا یمہلہم، وہ ان کو مہلت دیتا ہے، سمجھے، وہ مہلت نہیں دیتے. آیت نمبر 59. وعندہ مفاتیح الغیب حاضر آیا العظیم، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عظیمہ ہے. آیت عظیمہ کیوں ہے؟ کیونکہ تمام تر جو مشرکین اور گمراہ ترین فرقے ہیں ان کا رد کرتی ہے. من اعظم الآیات تفصیلا لعلم المحیط، تفصیل کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اور اس کے وسیع علم کو ڈسکس کرتی ہے. ورنہ شامل لغیوب اللہ، اور یہ کہ وہ تمام غیبوں کو جاننے والے، اور اللہ کا علم جو ہے تمام غیبوں کو کور کیے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. التی یطلع منها ما شاء من خلقہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے جو چاہتا ہے وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے اوپر اس کو اطلاع کر دیتے. اچھا ایک اور مزید کی بات، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ رسول، ویسے تو الحمدللہ بریلوی جو ان کے یہاں اسٹینڈرڈ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رسول کا علم میں فرق ہے، اللہ کا علم نامحدود ہے، رسول اللہ کا محدود ہے. لیکن ویسے ہی میں بتانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے بھی ہیں نا، ان سے پھر سوال ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو قرآن میں جو جگہ آئے تھے کہ جس میں سوائے اس میں سے جس میں سے اپنے وہ رسول کو بتانا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں سے کلی علم کی دلیل نہیں کہ اللہ اپنے رسول کو جس رسول میں سے چاہتا ہے تو اسے پورا علم دے دیتا ہے اپنا جتنا. دوسری بات یہ کہ میرے رسول کے الفاظ ہیں کہ اپنے پیغمبروں میں سے، اب وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے انسان بھی، تخصیص کہاں ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے؟ تخصیص کی کوئی دلیل نہیں. یہ گیم کھیلتے عمومی آیات کے ساتھ، اس میں سے تخصیص نکالتے. التی من خلقی وکثیر منها طوع علمی عن الملائکہ المقربین والانبیاء المرسلین وفضلا عن غیری من العالمین. اور کہتے ہیں کہ اس میں سے کثیر جو ہے اللہ کا علم جو ہے وہ ملائکہ مقربین اور انبیاء اور مرسلین اور مختلف عالموں میں جو لوگ ہیں ان تک پھیلا ہوا ہے، یعنی اللہ نے اس میں سے دیا ہے. وَنَوْ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرَارِ وَالْقَفَّارِ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ برار میں ہے قفار میں وہ جانتے ہیں. من الحیوانات، حیوانات میں سے، اور اشجار اور جانور درختوں میں سے، والرمال والحصا پتھروں اور کنکڑیوں، والتراب مٹی سے، ما فی البحر جو ہے سمندروں میں، من حیوانات و معادن یا وسیدیہ، اس کے شکار اس کے معادن میں سے، وغیرہ ذلك، اور اس کے علاوہ، مما تحتوی اشیاء ویشمل علی ماؤا، اور اس کا پانی اس کو شامل ہے، ویشتمل وما تسقط. اب یہ جو ایگزامپل دی نا دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ نا خاص طور پہ آٹم کے سیزن میں، خریف کے سیزن میں آپ جا کے دیکھو ایک نیم کے درخت کو جتنے تیزی سے اس پہ سے پتے گر رہے ہوتے. میرے گھر کے باہر میں نے ایک دو لوگوں سے بات بیان بھی کی ہے کہ اس وقت میرے دماغ میں پوائنٹ آیا تھا، ایک درخت میں سے ایٹ اے ٹائم 50 پتے گر رہے ہوتے. دنیا کے سارے درخت جمع کرو اور سوچو کہ وہ جو ایک پتا ہے اس میں سے وہ ایسٹ جا رہا ہے، ویسٹ جا رہا ہے، زمین پہ ٹچ ہونے سے پہلے. اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے کیونکہ اللہ نے یہاں سنگولر کا صیغہ استعمال کیا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ایک پتے میں سے بھی اگر کوئی گرتا ہے نا وہ اللہ کے علم ہے. تو سوچو کہ اللہ کا علم، جس کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ آپ کے حالات اور آپ کے مصائب کو نہیں جانتا. اس آیت کو دماغ میں رکھ کے اللہ سے دعا کرو، لیکن مخلص ہو ساتھ میں. یہ نہیں کہ اگلے دن جو ہے نہ عربی سیکھنی ہے نہ کچھ کام کرنا ہے، بیٹھ کے دعائیں رٹیفیکیشن کی طرح ہو رہی ہیں. عمل بھی تو کر کے دکھاؤ نا اللہ کو. آپ عربی سیکھنا شروع کرو، آپ فیس بک انسٹاگرام بند کرو، بدتمیز لا علم لوگوں سے دور ہو، تو اللہ آپ کے کام کرے گا نا.
ورنہ تو اللہ آپ کیا کہتے ہیں جانتا ہے کہ آپ کیا بدماش ہو. من اشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنیا والآخرہ الا یعلمها. سمجھے؟ ولا حبہ فی ظلمات الارض، اور کوئی ایک دانہ ظلمات الارض زمین کے اندر اندھیروں میں، من حبوب ثمر وذرو وحبوب البذور التي يبذرها الخلق وبذور النباتات البرية التي ينشأ منها اصناف النباتات. یعنی جتنے درخت یا انسان خود ڈالتے ہیں یا خود درختوں کی پولینیشن، اللہ اسے ایک ایک کو جانتا ہے کہاں ہے اور کب اس میں سے پھوٹنا شروع ہو رہا ہے. ہمیں تو کئی دنوں کے بعد نظر آتا ہے نا جب وہ گرین بیٹل زمین سے باہر نکلتی ہے، پہلے وہ کئی سینٹی میٹرز اندر ہوتی ہے، کچھ دن پہلے سے ہی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے دانے میں سے، سیڈ میں سے. پھر جب وہ سرفیس کو نکلتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ پھوٹ چکی ہے اندر ہی. ولا رتوین ولا یابسین، نہ خشکی، نہ تری میں نہ خشکی میں. هذا عموم بعد خصوص. وہ کہتے ہیں کہ یہ عموم ہے خصوص کے بعد. یعنی پہلے تو اللہ نے اسپیسیفک زمین اور باہر کا لفظ استعمال کیا اور پتے کا، خصوص کے بعد پھر عمومی کہا کہ کوئی تری خشکی ہو. سمجھے؟ اس کے اندر مارس کی خشکی بھی شامل کر سکتے ہو اور سیٹرن کی، سمجھے، تمام پلانٹس کی. جی مہاد کیا غلطی سے ہو گیا تھا. اچھا. عفواً. حاضر عموم بعد خصوص الا فی کتاب مبین، سوائے کہ سب کتاب مبین میں. وہ لوح المحفوظ، یہ لوح محفوظ قد حواہا واشتمل علیہ. وبعض هذا المذکور یظہر عقول العقلاء، اس میں سے بعض ایسے مذکور ہیں جو عقول عقلاء تک پہنچ جاتے ہیں. وہ یظہر افئدۃ النبلاء، اور نبیل جو نبلاء لوگ ہیں، نوبل پیپل، ان تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں ان کے دلوں کو. فدل هذا على عظمت رب العظیم وسعتی فی اوصافہ کلہ، اور یہ اللہ کی عظمت، رب عظیم کی عظمت اور وسیع علم کو، اور اس کی اوصاف فی اوصاف ہی کلیہا، اس کے تمام تر اوصاف کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں. کہ یہ کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ کہ ہمارا رب عظیم پالن ہار کتنا عظیم ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اور اس کی تمام اوصاف کتنی وسیع ہوں گی اور کس اتم درجے میں ہوں گی. یعنی اگر اللہ بصیر ہے تو جس کا علم ایسے تو اس کی بصارت کیسی، سمیع ہے تو اس کی سماعت کیسی. باخر و دعوان نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی باقی ہے. وَأَنَّ الْخَلْقِ، اور یہ کہ مخلوق جو ہے، من اولہم الی آخرہم لو اجتمعوا علی ان یحیطوا ببعض صفاتہ لم یکن لهم قدرہ. اگر مخلوق پوری کی پوری بھی جمع ہو جائے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں سے بعض کچھ حصے کو بھی حاصل کر لیں، لم یکن لهم قدرہ، ان کی کوئی قدرت نہیں. ولا وسع فی ذلک، ان کی وسعت ہے. وتبارک رب العظیم، تبارک رب العظیم کی، الواسع العلیم الحمید المجید الشہید المحید، الواسع العلیم الحمید المجید الشہید المحید. وجل من الہ لا یحصی احد ثناء علی، اور اللہ کی تمجید ہو، اس کی ثنا بیان نہیں کی جا سکتی. بل ہوا کما اثنا علی نفسی، بلکہ جیسے اس نے خود اپنی اثنا بیان کی وہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہما، آسمان و زمین اور جو کچھ اس درمیان اس کی بھرائی کے برابر. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. وفوق ما اثنى علیہ عبادی، اور وہ اس سے بھی بلند ہے جو بندے اس کی ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ اس سے بلند ہے، یعنی اللہ کی اتنی حمد و ثنا. فہذه الآیہ، یہ آیت جو ہے، دلت علی علم المحیط بجمیع الاشیاء، یہ دلالت کرتی ہے اللہ کے اس علم کو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے محیط ہے، تمام اشیاء کا. وہ کتابی المحیط، اور اس کی کتابت بھی محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے. بجمیع الحوادث، تمام تر حوادث کا، یعنی کہ ان چیزوں کا جو وقوع پذیر ہوں گی، یعنی کہ جو محدث ہے، عدم سے جو بھی چیز وجود میں آئی ہے، وہ سب کا سب جو ہے اللہ کے علم و کتابت میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.